الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وبعد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دلوں کو بہلایا نہیں کرتے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل کا مطلب فرما دیجئے، ان کنتم اگر تم لوگ ہو تحبون اللہ اللہ سے محبت کرنے والے، فاتبعونی تو پھر میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمائے گا اور تم لوگوں کی مغفرت بھی فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. عزیز دوستو، نبی کریم علیہ السلام کے ایک بہت ہی جان نثار ساتھی اور آپ کے خادم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں احب الیہ، اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین، من والدہ، اس کے والدین سے بھی زیادہ، وولدہ، اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور سب لوگوں سے زیادہ میں محبوب بن جاؤں. تو نبی کریم علیہ السلام کے یہ خادم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عزیز دوستو، جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ جب تشریف لائے تو آپ کی والدہ حضرت ام سلیم جو آپ صحابیہ رسول تھیں، وہ آپ کو لے کر آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ ہذا خویدمک، یہ آپ کا غلام ہے، تقبلہ فی
खिदमती का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप इसको अपनी खिदमत में कबूल फरमा लें। हज़रत अनस बिन मालिक की उम्र उस टाइम पे 10 साल थी। कितने साल थी? 10 साल थी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लिया। जब खिदमत के लिए कबूल फरमाया तो हज़रत उम्मे सुलैम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती हैं, अल्लाह के रसूल मेरे बेटे अनस के लिए दुआ फरमा दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस के लिए हाथ उठा दिए और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लहू फी रिज़्किही व औलादिही व फी उम्रिही, ए अल्लाह इसकी औलाद में भी बरकत अता फरमा और इसके रिज़्क में भी बरकत अता फरमा और इसकी उम्र में भी बरकत अता फरमा। तो अजीज दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने शर्फ़े कबूलियत बख्शा। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी उम्र जो है 103 साल थी और एक रिवायत के अंदर आता है 105 साल थी और एक रिवायत में 107 साल थी। गोया कि सबका इस पर इत्तिफाक है कि आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से है। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके रिज़्क के लिए दुआ फरमाई। हज़रत अनस बिन मालिक के पास मदीना शरीफ के अंदर एक बाग था। दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके बागात जो हैं साल के अंदर एक दफा फल देते थे, तो आपका जो बाग था खजूरों का वो साल में 2 दफा फल दिया करता था। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से है। दुआ की बरकत की बदौलत था कि अल्लाह ताला ने हज़रत अनस बिन मालिक को जो बाग अता फरमाया वो साल में 2 दफा फल दिया करता था। और हज़रत अनस बिन मालिक के 80 लड़के और 2 लड़कियां थी। 80 बेटे और 2 बेटियां थी। और आपके नवासियों समेत और पोते पोतियों समेत आपकी औलाद की तादाद 120 है। 120 तादाद है। 80 लड़के थे और 2 बेटियां थी और उनसे फिर जो आगे औलाद हुई यानी वो भी आपकी औलाद हुई, जो नवासियां पोते पोतियां, तो उनकी तादाद 120 हो गई। अल्लाह ताला ने आपकी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को भी शर्फ़े कबूलियत बख्शा। और हज़रत अनस बिन मालिक के पास रसूलुल्लाह की एक जो असा मुबारक था और आप उसको बड़े हिफाजत के साथ अपने पास रखे हुए थे। आपने अपनी औलाद को ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस असा मुबारक को मेरी कब्र में मेरे साथ ही दफन कर देना कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से मेरी शफाअत भी फरमा दे। ये हज़रत अनस बिन मालिक नबी करीम अलैहिस्सलाम से इस कदर मोहब्बत करते थे। इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की 10 साल तक खिदमत की। हत्ता के कहते हैं कि खदिमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन फमा कान ली उफ़्फ़िन क़त, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की 10 साल तक खिदमत की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन 10 सालों में कभी भी मुझे उफ़ तक नहीं कहा। अजीज दोस्तों, आज हम अपने ऊपर अगर निगाह डालें कि हमारे मतहत अगर कोई मुलाज़िमीन है या हमारे घर के अंदर कोई खादिम या खादिमा काम करने वाली है तो हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हम उनके साथ क्या क्या बर्ताव करते हैं। हम उनको वैसा खाना भी नहीं खिलाते जैसा कि हम खुद खाते हैं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये शेवा नहीं था। यहाँ तक कि हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि बाज़ औक़ात नबी करीम अलैहिस्सलाम मुझे किसी बात का हुक्म देते तो मैं बाहर चला जाता और बाहर बच्चे खेल रहे होते तो मैं भी उनके साथ खेलना शुरू हो जाता और मैं उनके साथ खेलता, यहाँ तक कि मैं काम को भूल जाता। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ लाते तो आप मुझे खेलते हुए देखते और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे कभी भी मुझ पर नाराज ना होते कि अनस मैंने तुझे ये काम कहा था, तूने ये काम क्यों नहीं किया। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि बाज़ दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले मेरी शिकायत करते कि आज अनस ने ऐसा कर दिया, आज अनस को ऐसा कहा था और उसने वैसा कर दिया। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये सुनते तो आप फरमाते कि छोड़ दो, उतरुकू अनस फ़इन्नहु हाज़ा तिफ़्लुन, कि अनस को छोड़ दो क्योंकि वो तो अभी बच्चा है, हज़रत अनस बिन मालिक से इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते थे। कहते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह ने मुझे किसी काम के लिए भेजा तो मैं रास्ते में बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि मेरी वालिदा वहाँ से गुजरी, हज़रत उम्मे सुलैम ने देखा तो वो मेरे पास आई और कहा कि अनस यहाँ क्या कर रहे हो।
کہا کہ مجھے رسول اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا. تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے بتاؤ رسول اللہ نے کیا کام کہا تھا. کہا کہ یہ رسول اللہ اور میرے درمیان راز ہے, یہ رسول اللہ کا اور میرے درمیان راز ہے, یہ میں بات نہیں بتا سکتا. حالانکہ وہ ان کی والدہ تھی. یہ ہے راز. راز جو ہوتا ہے وہ راز ہوتا ہے. اور اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے یہ جانثار صحابی حضرت انس بن مالک رسول اللہ سے اس قدر محبت فرماتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام ان کی والدہ ام سلیم سے بھی بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ کبھی کبھی رسول اللہ میرے گھر تشریف لاتے اور قیلولہ فرماتے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے, آرام فرما رہے تھے کہ گرمی تھی. آپ علیہ السلام کے جسم مبارکہ سے پسینہ نکل رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو خوشبو بنا لیتی ہوں. میں نے ایک شیشی لی اور شیشی کے اندر نبی علیہ السلام کا پسینہ اس کے اندر ڈالنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیند سے بیدار ہوئے, آپ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو. نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے پسینے کو اپنا عطر بنا لیتے ہیں اور ہم اس کو عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو منع نہ فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اس قدر رسول اللہ سے محبت فرماتے تھے کہ وہ آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا اگر کسی گلی سے گزر ہو جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ رسول اللہ اس گلی سے گزر گئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام سے ہر چیز محبت فرماتی ہے. یہاں تک کہ آپ سے پتھر بھی محبت فرماتے تھے, آپ سے درخت بھی محبت فرماتے تھے. یہاں تک کہ پتھر, لکڑی, سب کچھ اس کائنات کے اندر اس کا ذرہ ذرہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے. نبی کریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر محبت واجب فرما دی ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن رسول اللہ نے پوچھا کہ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو, اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے سب لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر انا احب الیک حتی عن نفسک, اے عمر میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہوں گا. پھر تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب آپ مجھے سارے لوگوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں, حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الآن کمل ایمانک یا عمر, اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل ہو گیا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. عزیز دوستو نبی کریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام اس کائنات کی جان ہے, اس کائنات کی جان نہیں بلکہ دو جہانوں کی جان ہے. نبی کریم علیہ السلام سے ہر چیز محبت فرماتی تھی. ایک صحابیہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر آپ جو ہے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے وہاں پر ایک جو کھجور کا تنا تھا سوکھا ہوا تھا, آپ اس علیہ السلام اس تنے کو پکڑ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بات پسند آئی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک ایسا منبر بناؤں جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں. تو نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا, کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو بنا کر لے آؤ. تو صحابیہ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک ایسا منبر تیار کروایا, اور ایسا منبر تیار کروانے کے بعد وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور اس نے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ نے اس کو مسجد نبی کے اندر رکھوا دیا, اور پھر جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا, آپ جب اس منبر کے اوپر بیٹھے تو وہی وہ تنا, جو کھجور کا تنا جو خشک ہو چکا تھا, جس کے اندر جان نہیں تھی, اس کے اندر وہ سبز نہیں تھا, وہ رونا شروع ہو گیا. جب نبی کریم علیہ السلام منبر پر بیٹھے, وہ تھوڑے فرق کے ساتھ دور تھا, تو جب وہ رونا شروع ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے رونے کی آواز سنی. صحابہ کہتے ہیں وہ ایسے رویا جیسا کہ ایک بچہ رو رہا ہو. نبی کریم علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام نے اس تنے کو پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا, جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کو روتا
روتا ہوا دیکھتی ہے اور اس کو اپنی گود کے ساتھ لگا لیتی ہے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ تنا خاموش ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سر سبز و شاداب ہو جاؤ تو ہم دعا کرتے ہیں تم سر سبز و شاداب ہو جاؤ گے، اور اگر تم کہتے ہو کہ جنت کے اندر ہمارے ساتھی بنو، جنت کے اندر ہمارے قریبی بن جاؤ تو ہم دعا کرتے ہیں۔ اس نے یہ پسند کر لیا کہ جنت میں رسول اللہ کا ساتھی بن جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس تنے کو ایسے دفنا دیا جس طرح ہم ایک مردے کو دفن کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ہے کہ دنیا کی لکڑی، ایک خشک لکڑی، وہ بھی رسول اللہ سے محبت کرتی ہے، تو پھر باقی عالم کا کیا عالم ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام سے پتھر بھی محبت فرماتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں بچپن میں گزرا کرتا تھا وہ مجھ پر سلام کیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتھر بھی دیکھ کر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ نبی کریم علیہ السلام سے پتھروں کی محبت کی یہ مثال دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے احد پہاڑ اس قدر محبت کرتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن خود ہی فرما دیا احد جبل، احد ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ آپ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ علیہ السلام جب تشریف فرما تھے کہ احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا یا احد اسکن، اے احد خاموش ہو جا، حرکت کرنا چھوڑ دے، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، وَصِدِّيقٌ، اور تیرے اوپر ابو بکر صدیق بھی ہے، وَشَهِيدَانِ، اور حضرت دو شہید ہیں جو حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام سے پتھر بھی محبت فرمایا کرتے تھے، آپ سے جانور بھی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ شریف کے اندر ایک اونٹ جو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا اور لوگوں کو کاٹنے دوڑنے لگا، جو اس کا مالک تھا اس نے اس کو بڑے مشکل طریقے سے پکڑ کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا جو اونٹ ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹنے دوڑنے لگا ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ کرم فرمائیں میرے آستانے پر تشریف لے آئیں تو اے اللہ کے رسول آپ اگر دم فرما دے تو ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور نبی کریم علیہ السلام جب وہاں پر گئے تو صحابہ سے کہا کہ اس کا دروازہ کھول دو، کمرے کا دروازہ کھول دو، تو صحابہ ڈرنے لگے، جھجکنے لگے کہ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہے گا، دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا گیا وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، صحابہ کرام ڈر گئے، لیکن جو ہی رسول اللہ کے قریب آیا تو آپ کے قدموں کو چومنے لگ گئے، آپ کے قدموں کو چومنے لگ گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگا، آپ کے گھر کان کے اندر ایسے باتیں کرنے لگا جیسے کہ سرگوشی کر رہا ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ جب اس کا مالک سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے، تمہارا اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے چارہ کم کھلاتے ہو اور اس پر وزن زیادہ ڈالتے ہو، تم اسے چارہ کم کھلاتے ہو اور وزن زیادہ ڈالتے ہو۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، درختوں کے لیے بھی رحمت ہے، یہاں تک کہ ہر چیز کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک چڑیا جو ہے چہچہانے لگی, اڑنے لگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چڑیا جو ہے درد بھری آواز میں کہہ رہی ہے کہ کسی نے میرے بچوں کو پکڑ لیا ہے اور وہ تکلیف میں ہے, جس نے بھی اس کے بچوں کو پکڑا ہے وہ اس کو چھوڑ دے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانوروں کے ساتھ کس قدر محبت, اور جانور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ عالم تھا, محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جب تیر لگا حضرت قتادہ کی آنکھ میں, تو آپ کی آنکھ جو ڈیلا باہر آ گیا. تو حضرت قتادہ سے صحابہ کرام کہنے لگے قتادہ ذرا لاؤ ہم تمہارے ڈیلے کو نکال دیتے ہیں تاکہ تمہاری تکلیف کم ہو جائے. حضرت قتادہ کہتے ہیں خبردار, جس نے میری آنکھ کو نکالا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری آنکھ درست فرما دیجیے, میری آنکھ خراب ہو گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قتادہ تمہیں جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے, لیکن یہ آقا کا غلام تھا. عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنت تو آپ کے صدقے میں مجھے مل ہی جانی ہے, لیکن ابھی تو مجھے آنکھ چاہیے. قربان جائے حضرت قتادہ کی اس غلامی پر. حضرت قتادہ سے آپ نے بھی, رسول اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ قتادہ کمال ہو گیا, جاؤ اللہ سے مانگو, اللہ ہی آنکھ دینے والا ہے اور لینے والا ہے, مجھ سے کیوں مدد مانگ رہے ہو. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنت تو مل ہی جانی ہے آپ کے صدقے, مجھے تو ابھی آنکھ چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا, حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگایا. حضرت قتادہ کہتے ہیں میری آنکھ کو رسول اللہ نے بٹھا دیا جہاں پر وہ تھی. حضرت قتادہ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میری آنکھ کون سی خراب ہوئی. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں مجھے اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا جو رسول اللہ نے بٹھائی تھی, یہ عالم اسلام کی محبت ہے رسول کے ساتھ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز محبت کرتی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس انسان کی ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت کرے, یہاں تک کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرے, اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرے, اور اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت براء بن مالک یہ وہ صحابی ہیں جب مسیلمہ نامی شخص نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا, اسے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ آپ کا اس قدر دشمن ہوا کہ اس کے ساتھ اس کے کچھ اور لوگ جو ہیں اس کے دعوے کے اندر آ کر اس کے فریب کے اندر گمراہ ہوتے گئے, یہاں تک کہ اس کے ساتھ 80,000 کا لشکر تیار ہو گئے. 80,000 لوگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ خط لکھا, اس نے ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا من مسیلمہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ خط پہنچا تو آپ کے اس کے جواب کے اندر جب لکھا آپ نے فرمایا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ الکذاب, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کلمہ کہا کہ وہ اس کے نام کے ساتھ ایسا فٹ ہوا کہ سب لوگ اس کو مسیلمہ کذاب کہنے لگے, یعنی کہ مسیلمہ جھوٹا ہے. اور یہی مسیلمہ جب اس نے 80,000 کا لشکر تیار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب اس کے خلاف اعلان جنگ کیا تو آپ نے 10,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر اور اس کے خلاف جب نکلے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جان نثار ساتھی جب اس کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلے, اس کے ساتھ لڑائی ہوئی, یہاں تک کہ مسلمانوں کو جب فتح نہ ہوئی اور ان کو پھر مسلمانوں نے اس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ وہ ایک قلعے کے اندر محصور ہو گئے اور وہاں پر ابھی مسلمانوں کو مکمل فتح نہ ہوئی تھی کہ حضرت براء بن مالک کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا ہی کریں کہ مجھے ایک
منجنی کے اندر جو ہے بٹھا کر اس قلعے کی طرف پھینک دیں اور میں اس کے قلعے پر جب فصیل پر جاؤں گا اس کی دیواروں پر جاؤں گا اور اتر کر جلدی سے جا کر میں دروازہ کھول دوں گا اور پھر مسلمان اس قلعے کو فتح کر لیں گے. تو صحابہ نے کہا کہ تم اس قدر جنگجو ہو, اس قدر بہادر ہو کہ اگر ہم تم کو وہاں پر پھینک بھی دیں تو وہ تمہارے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, لیکن تم اس قدر بہادر ہو, ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے, ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے, ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے. تو حضرت براء بن مالک کا عقیدہ سنیے کہ حضرت براء بن مالک نے پھر کیا کہا. حضرت براء بن مالک کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم مجھے وہ قتل نہیں کر سکتے, وہ میرے بال کو بھی نہیں چھو سکتے. کہا کہ یہ تم کس طرح کر رہے ہو, حالانکہ تجھے پتا ہے کہ ان کی ننگی تلواریں ہمارے خلاف ہیں. تو حضرت براء بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مصر فتح ہوگا اور وہاں کی اتنی زمین تمہاری جاگیر میں دی جائے گی, تمہاری جاگیر میں دی جائے گی. مصر فتح ہوگا اور وہاں کی اتنی سرزمین تیرے ہاتھ میں ہوگی. خدا کی قسم وہ مجھے اس ٹائم تک قتل نہیں کر سکتے جب مصر فتح نہیں ہوگا, وہ مجھے زمین نہیں مل جائے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو بات ارشاد فرما دے, جو بات آپ کے منہ سے نکلی وہ پوری ہو کے نکلی. نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا اور آپ نے اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا کہ علی صبح جو ہے میری امانتیں جو کافروں نے اپنی امانتیں میرے پاس رکھوائی ہوئی ہیں, اپنا سامان میرے پاس رکھوایا ہوا ہے, وہ ان کو سب کو واپس کر دینا اور مدینے چلے آنا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نبی کریم علیہ السلام کے بستر پر لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں آپ نے ایک مٹھی جو ہے مٹی کی کافروں کی طرف پھینکی, پھر کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جس میں وہ مٹی نہ پڑی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے درمیان سے وہاں سے تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور ہجرت کے لیے نکل گئے. اور نبی کریم علیہ السلام کے یہ بھائی جن کے لیے آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, جب آپ نے مدینہ کے اندر مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا, حضرت علی باقی رہ گئے تھے, حضرت علی رونے لگے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیوں رو رہے ہو. حضرت علی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول, آپ نے ہر مہاجر اور انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا ہے لیکن میرا بھائی کوئی نہیں بنایا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گیا اور آپ نے صبح کافروں کی امانتیں واپس کی اور پھر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. کسی نے ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا تجھے خوف نہیں تھا کہ دشمن باہر تلواریں لے کر کھڑے تھے اور انہوں نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج نعوذ باللہ رسول اللہ کو وہ قتل کر دیں گے, انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا, لیکن تجھے کوئی خوف نہیں ہوا. تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں, حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم میں اس رات بڑے اچھے انداز کے ساتھ سویا, آج سے پہلے میں ایسا نہیں سویا ہوں. اس رات جو میں آرام سے سویا ہوں, بلا خوف و خطر سویا ہوں, مجھے اس کے علاوہ ایسی کمی نیند نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری موت آ ہی نہیں سکتی, مجھے کوئی چھو ہی نہیں سکتا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اے علی صبح امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. خدا کی قسم مجھے نبی کے الفاظ پر اس قدر یقین تھا کہ جب تک میں امانتیں واپس کر کے مدینے نہیں چلا جاتا مجھے کوئی چھو بھی نہیں سکتا, مجھے کوئی چھو بھی نہیں سکتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی. انہیں یقین تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو کلمات ادا ہو گئے ہیں وہ ہو کر ہی رہیں گے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اس قدر آپ سے محبت فرماتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے ساتھ درخت بھی محبت فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ بچپن کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پیتے تھے تو آپ علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت حلیمہ کے بیٹے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، نبی کریم علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے کہ ایک درخت جو ہے اپنی جگہ سے اکھڑ کھڑا ہوا، ایک درخت جو ہے اپنی جگہ سے اکھڑا، اور آپ علیہ السلام کے قریب آیا اور آپ کے آگے آ کر جھکا اور پھر واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو صحابی حیران ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ درخت کس طرح اپنی جگہ سے اکھڑ ہوا؟ کہ جب اس درخت نے میری زیارت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، تیرا حضور، تیرا نبی آج ہمارے قریب آ چکا ہے، اے اللہ مجھے اجازت تو دے میں تیرے نبی کو سلام کر کے آیا۔ اللہ نے اس درخت کو اجازت عطا فرمائی اور درخت وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ، یہ وہ صحابی ہیں جو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، لیکن ان کا گھر بہت زیادہ دور تھا۔